وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل بہت سے واقعات وہ ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے صحیح معلومات ہم کو نہیں ہوتی. چنانچہ بہت سی مرتبہ بیانات میں یا مذاکرے کے وقت اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں جن کی صحیح سند یا جن کے تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہوتی، یا تو وہ واقعات من گھڑت ہوتے ہیں یا اسرائیلی روایات سے تعلق رکھتے ہیں. کسی مستند یا معتبر کتاب میں ان واقعات کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ واقعات ملتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہم بہت سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد ہوا. آپ نے اپنے اس درد کی شکایت یا اس درد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ پریشانی رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ وحی کی گئی، آپ کو یہ رہنمائی کی گئی کہ جنگل کے اندر ایک درخت ہے، آپ جائیں اور اس درخت کے پتے کھا لیں تو آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس درخت کے پتے کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پیٹ صحیح ہو جاتا ہے، درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ یہی صورتحال پیش آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے ہوئے، یعنی اس مرتبہ وہ کوئی رہنمائی نہیں لیتے، بلکہ ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ پچھلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پتے کھانے کے لیے کہا تھا، چنانچہ اس بار پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں جا کر کے اس درخت کے پتے کھا لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جنگل جاتے ہیں اور اس درخت کے پتے کھا لیتے ہیں. درخت کے پتے کھانے کے باوجود بھی آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ درد کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اسی درخت کے پتے کھائے تھے جس درخت کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس مرتبہ درد میں شدت بڑھ رہی ہے، درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آتا ہے کہ موسیٰ، درخت کے پتوں میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی تو آپ ٹھیک ہو گئے تھے. اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا نہیں رکھی، اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہوئے. یہ واقعہ بہت بیان کیا جاتا ہے. جب ہم نے اس واقعے کے تعلق سے چھان بین کی، اس واقعے کی جانچ کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی صحیح کتاب کے اندر، کسی بھی مستند معتبر کتاب کے اندر یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، بلکہ بغیر سند کے ایک کتاب ہے جامع السعادات، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور کوئی خاص سند بھی اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے. اور وہ مصنف اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اور اس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اس طرح کی باتیں اس واقعے کو بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں، اور ان کو بیان کرنے سے توحید کو بیان کیا جا سکتا ہے، رسالت کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طریقے کے واقعات بیان کر کے جن کی صحیح سند بھی نہیں ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا حق ادا کر رہا ہوں،
حالانکہ اس طرح کے واقعے کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ صحیح نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے آج تک یہ واقعہ سنا ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، آئندہ اس واقعے کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کی ہم کو سند ملتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بلاوا آ رہا ہے، اب ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت ہے۔ ملک الموت انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اور وہ ملک الموت کو ایک تھپڑ مارتے ہیں جس سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس واقعے کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے شخص کو بلانا چاہتے ہیں کہ جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کی آنکھ کو درست کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے کہیے کہ کوئی بھی ایک ایسا جانور کہ جس کے اوپر بہت سارے بال ہوں، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیجئے اور جتنے بال اس کے ہوں گے اتنی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد یہی بات عرض کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو اتنے سال گزر گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر موت واقع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ایک دن مرنا ہے تو اتنی زندگی لے کر کے کیا فائدہ؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ پوری روایت ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے۔ بلکہ ہم آپ کو ایک فتوے کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں۔ چنانچہ ایک فتاوی میں لکھا ہے ایک سوال کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے جی ہاں، صحیح بخاری میں ایسی ایک حدیث ہے۔ یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ بخاری کی روایت ہے، بالکل صاف اور واضح انداز میں لکھا ہوا ہے۔ آگے پورا واقعہ اسی طرح ہے۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی وجوہات بھی علماء کرام نے لکھی ہے۔ ایسا کیوں ہوا، اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، کہ یہ ایک طریقے کا امتحان تھا۔ اس لیے آگے بات لکھتے ہیں، امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہے، بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء علیہ السلام کی روح کو قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی تھی اور انہوں نے اجازت نہیں لی۔ یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ بہرحال جو پہلا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ جس میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد ہوا، اس واقعے کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہم نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا جس سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، یہ واقعہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔